کعبہ ایک مقدس عمارت ہے جو اسلام کی سب سے نمایاں مسجد الحرام مکہ سعودیہ عرب کے مرکز میں واقع ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ مذہبی لحاظ سے اہم مزار ہونے کی وجہ سے مشہور مربع شکل کی اس عمارت کو روئی اور ریشم کے پردے میں خوبصورتی سے لپیٹ دیا گیا ہے۔ کعبہ حج اور عمرہ کے مقدس سفر پر جانے والوں کے لیے آخری منزل ہے اور کعبہ کی تاریخ اسلام سے پہلے کے مکہ سے ملتی ہے۔ قرآن کے مطابق کعبہ کو ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر تعمیر کیا تھا اور یہ نبی نوح انسان کے لیے عبادت کا پہلا گھر تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جبرائیل فرشتہ اور ابراہیم کعبہ کا حجر اسود لے کر آئے تھے جسے انہوں نے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں رکھا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کعبہ کا حجر اسود ابراہیم کے ذریعے تعمیر کردہ اصل ڈھانچے کی واحد باقیات میں سے ایک ہے، کیونکہ بقایا ڈھانچے کو کعبہ کی تعمیر میں دیکھ بھال کے لیے کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو سالانہ حج کرنے کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ مزار کے ارد گرد کے علاقے کو ایک پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں تشدد اور خون ریزی منع تھی۔ اصل میں کعبہ کو مستقل شکل میں ایک سادہ بغیر چھت کے ڈھانچے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کعبہ قریش جو قبل از اسلام مکہ پر حکومت کرتا تھا 608 عیسوی میں کعبہ کو لکڑی اور چنائی کے بلاک سے دوبارہ تعمیر کیا۔ بہت سے مورخین کے مطابق اسلام کے عروج سے پہلے کے دنوں میں مکہ تجارت کا ایک معروف مرکز تھا اور کعبہ تمام جزیرہ نما عرب کے مختلف بدو قبائل کے لیے ایک مقدس مقام کے طور پر کام کرتا تھا۔ بدوی لوگ سال میں ایک بار مکہ کی زیارت پر جاتے تھے جہاں وہ خانہ کعبہ میں اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد مختلف کافر دیہاتوں کے مجسمے رکھے گئے تھے۔ عہد نبوی کی ابتدائی دور میں کعبہ کو اللہ کے مزار میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں جزیرہ نما عرب سے کافر اور عیسائی دونوں قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے آتے تھے۔ 628 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ پیروکاروں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کا سفر اس لیے کیا کہ مکہ کے عرب باشندوں نے انہیں داخلے سے منع کر دیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کو اگلے سال سے کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ 630 عیسوی میں مکہ کے باشندوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد پیغمبر محمد نے مقدس شہر کو فتح کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحانہ واپسی کے بعد کعبہ مسلمانوں کے درمیان عبادت اور زیارت کا مرکز بن گیا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کعبہ کی کئی بار تعمیر کی گئی۔ 683 عیسوی میں مکہ کے پہلے محاصرے کے دوران آگ لگنے سے اسے شدید نقصان پہنچا جو عبداللہ بن زبیر اور امویوں کے درمیان جنگ میں ہوا تھا۔ عبداللہ نے حاتم کو شامل کرنے کے لیے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ 692 عیسوی میں مکہ کا دوسرا محاصرہ ہوا جہاں کعبہ پر پتھروں سے بمباری کی گئی۔ اگلے سال عبد الملک نے کعبہ کی باقیات کو مسمار کر دیا اور اسے دوبارہ مکعب شکل میں تعمیر کیا جیسا کہ یہ پیغمبر کے دور میں تھا۔ 1626 میں سیلاب آیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ اسی سال کے دوران مقدس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی اور کعبہ کو پتھروں سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ ایک جیسا ہی ہے۔ شروع میں کعبہ کے 2 دروازے تھے جو بالترتیب کعبہ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس میں ماضی میں ایک ونڈو بھی تھی۔ گزشتہ دنوں کعبہ کو کئی رنگوں میں تبدیل کیا گیا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا مشہور سیاہ رنگ حاصل کر لیا۔ پہلے تو کعبہ عام لوگوں کے لیے بھی کھلا تھا لیکن جیسے ہی عمرہ اور حج پر زائرین کی بڑی تعداد نظر آنے لگی داخلہ صرف مسلمان معذرین کے لیے مخصوص تھا۔ جب کوئی حاجی خانہ کعبہ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کسی بھی سمت میں نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر صحیح سمت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں بہت سے دلچسپ حقائق اور کہانیاں ہیں جن سے ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے۔